السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، تین ایسے وقت ہیں جس میں ہمیں قرآن مقدس نہیں پڑھنا چاہیے۔ تین ایسے وقت ہیں جس میں ہمیں قرآن مقدس پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ تین ایسے وقت ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ بھائی آج ہمیں آدھے پارہ کو مکمل کرنا ہے، آج ہمیں 2 رکوع کو مکمل کرنا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں ہم نہ وقت کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں، بس جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا مقصد ہے، لیکن جہاں آپ قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے آپ زور و شور سے کر رہے ہیں، وہیں دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھیں، جو آداب ہیں ان کو بھی آپ بجا لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اوقات ہیں اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہے نا۔ اور قرآن مقدس کو پڑھتے وقت بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور خاص کر کے عورتیں یہ بہت زیادہ غلطی کرتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اتنی کم آواز میں قرآن مقدس کو پڑھتی ہیں کہ وہ خود بھی نہیں سن پاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس کو کھول لیتی ہے کوئی عورتیں یا مرد بھی ایسے کرتے ہیں، قرآن مقدس کو کھولنے کے بعد اس طور پر پڑھتی ہیں عورتیں، یا مرد بھی پڑھتے ہیں کچھ۔ اگر اس طرح سے کوئی پڑھتے ہوں تو پھر ایسی کیفیت میں خبردار ہو جائیے۔ اس طرح سے پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ آپ کو خود سنائی نہیں پڑ رہا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کی محنت یہ مکمل طور پر فائدہ نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ جب بھی قرآن مقدس کو پڑھیں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں میں کہتا ہوں، بلکہ آپ پڑھیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں، کوئی اور سنے یا نہ سنے، لیکن آپ قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ خود سن سکیں، اتنی آواز میں قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں بالکل آہستہ آواز میں قرآن مقدس تلاوت کریں، کیونکہ عورتوں کی آواز بھی عورت ہے نا۔ جس طرح سے پورے جسم کو چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے عورتوں کو اپنی آواز چھپانا بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے عورتیں آہستہ آواز میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں، لیکن اتنی بھی آہستہ آواز میں قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرے کہ وہ خود سن نہ سکے، بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ وہ خود سن پائے اپنے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ صرف اور صرف ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، 3 حرف ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی جو ہے 30 نیکیاں ان کو پڑھنے پر ملیں گی، لیکن اگر آپ حرف کو صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ اس وجہ سے آپ پڑھنے میں تھوڑی آواز رکھیں، زیادہ آواز نہ رکھیں بلکہ تھوڑی آواز رکھیں کہ آپ خود بھی سن سکیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور رمضان کے مقدس مہینے میں اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو عام دنوں میں تو 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن رمضان کے مقدس میں 70 گنا نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے رمضان کے مقدس مہینے میں تو اسے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچیں قرآن مقدس اگر کوئی پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ 3 اوقات ہیں دوستوں جس میں ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا وقت ہے دوستوں طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج نکلتا ہے نا، فجر کی نماز جو ہی ختم ہوتی ہے اس کے بعد کچھ لمحے تک، کچھ دیر تک جو ہے سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جسے طلوع آفتاب کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں اس کے درمیان، طلوع آفتاب کے درمیان ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں مکروہ ہے۔ جائز تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس ٹائم میں کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ اور ناجائز کام ہو گیا، ایسا نہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت نہ کی جائے۔ ایک وقت ہو گیا دوستوں۔ دوسرا وقت ہے زوال کے وقت میں، ہے نا۔ ہر جگہ ٹائم اس کا فکس رہتا ہے کہ زوال کا ٹائم کتنے بجے سے لے کر کے کتنے بجے تک ہوتا ہے، تو زوال کے ٹائم میں بھی قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا وقت ہے دوستوں غروب آفتاب کے وقت، جب سورج ڈوبتا ہے نا، جب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب غروب آفتاب کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور نمازیں بھی آپ پڑھیں، کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مقدس نہ پڑھ کر کے اگر آپ اس وقت میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہے نا، درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی ورد کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اس وقت میں قرآن مقدس اگر نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ پڑھنے سے اچھا ہے کہ اس وقت میں قرآن مقدس کو نہ پڑھیں۔ قرآن مقدس کو پڑھنا یوں تو بے شمار فائدے ہیں دوستوں، ہے نا؟ قرآن مقدس پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے نا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ قرآن مقدس اگر ہم رمضان کے مقدس مہینے میں پڑھتے ہیں تو بے شمار فائدے ہیں دوستوں۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کے لیے کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔